अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैं कहीं निकल रहा था जी और मुझे ज़ाहिर याद आया कि जी आप लोगों से वीडियो का वादा किया हुआ है। बहुत से सवालात हैं जिनको आंसर करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है और मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि एग्जैजरेट की जा रही हैं, यानी कि वो मसाइल हैं नहीं लेकिन उनको मसाइल बनाया गया है या उनको ज़्यादा सोच के उनको मसाइल के तौर पर सोचा जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी पंजाब में जो रिज़ल्ट है वो क्यों डिले का शिकार हो रहा है। देखें, जो काबीना का इजलास होता है, जो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी बड़े फैसले होते हैं वजारतें उनको अपने सर पे नहीं लेती, बाकायदा काबीना के सर पे डालती हैं और काबीना उनको बाकायदा मंजूरी देती है, फिर ही वो फैसले जो होते हैं कानूनी शक्ल अख्तियार करते हैं। तरीक़ाकार ये होता है कि जब कोई इस तरह का प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से, चूँकि ये एक बड़ा फ़ैसला था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इट्स नॉट अ रूटीन मैटर, इट्स अ स्पेशल केस। तो जब फ़ैसला हो गया, पीबीसीसी ने फ़ैसला कर लिया, उसके बाद चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को ये समरी भेजी गई। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, जब आपको याद है जब 30 सितंबर को रिज़ल्ट आना था, तो जब उनको भेजी गई 29 सितंबर को गालबन, तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए ये सारा मामला लटक गया। अब जी मंडे को दोबारा से, यानी कि ये जो गुज़रा, बाकायदा कोशिश की गई कि जी तमाम तर प्रोसेस को फॉलो किया जाए। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब से अप्रूवल ले लिया गया, उसके बाद जो लॉ डिपार्टमेंट था उनसे अप्रूवल ले लिया गया, फिर सीएम हाउस जो है वो पॉलिसी भेजी गई थी उनसे भी अप्रूवल ले लिया गया है, अब तक जो इतलात हैं। अब आपने देखा जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार का पेज है, वहाँ पर बताया गया कि जी काबीना का इजलास हुआ है और उसमें ये फ़ैसले हुए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम मामला है, यानी कि प्रमोशन पॉलिसी का जो मामला है, वो तो एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है, यानी कि उस पर तो बात ही नहीं हुई। इजलास हुआ, ऐसा नहीं है कि इजलास नहीं हुआ, इजलास तो हुआ लेकिन उस मामले पर बात नहीं हुई, ना मंजूरी दी गई, ना ही उस हवाले से बात की गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा। होता यह है कि जब कोई कैबिनेट का इजलास होता है तो कैबिनेट का इजलास ऐसे नहीं होता कि जब दिल किया जी सीएम शहबाज शरीफ या सीएम उस्मान बुज़दार या सीएम कायम अली शाह या मुराद अली शाह या कोई भी जो वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं, वो दिल करे तो कल इजलास बुला लें, ऐसा नहीं होता। 10 दिन पहले तैयारी होती है, 10 दिन पहले एजेंडा जारी होता है। एजेंडा जारी नहीं किया जाता लेकिन एजेंडा तय ज़रूर कर लिया जाता है कि जी इसमें ये जो मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। अब जो 10 दिन पहले एजेंडा तय हुआ उसमें ज़ाहिर प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से कोई मामला ज़ेर गौर नहीं था, ना ही उस हवाले से बात हो रही थी। अब जो इजलास हुआ परसों, उसमें जो 10 रोज़ पहले एजेंडा जो है तय किया गया था उसी को ज़ेर गौर लाया गया और उसी के हवाले से बात हुई, ना कि प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से। एमरजेंसी बुनियादों पर जो मामलात हैं उनको ऐड नहीं किया जाता एजेंडा में, स्पेशली जब कैबिनेट की बात आती है। अच्छा, अब अभी मामला है क्या? अभी मामला ये है कि गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि अब हम जो कैबिनेट से अप्रूवल के 2 तरीक़ाकार मौजूद होते हैं। एक तरीक़ाकार ये होता है, पहले तो सीएम अप्रूव करते हैं, जो कि प्रमोशन पॉलिसी सीएम पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार मंजूर कर चुके हैं। अब अगला स्टेप ये होता है कि जी कैबिनेट का इजलास हो, कैबिनेट के इजलास में तमाम वज़रा उसको देखें, बात करें, उसको मंजूरी दे दें, लेकिन इजलास तो अब नहीं होने जा रहा जल्दी। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि सर्कुलेशन जो होती है, कि सर्कुलर जारी होता है, उससे अप्रूवल ली जाती है, यानी कि सर्कुलेशन की जो कम अज़ कम ड्यूरेशन होता है वो 3 रोज़ का होता है। यानी कि आज जो सर्कुलेशन है उसमें उस पॉलिसी को डाल दिया गया है, ये मेरी इत्तलात है। अब होगा क्या कि 3 दिन जो तमाम तर मिनिस्टर्स हैं पंजाब के, उनके पास जाएगी पॉलिसी, वो उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे और इट्स अ फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मिनिस्टर कहे जी ये पॉलिसी मुझे मंजूर नहीं है या मुझे कबूल नहीं है, इसमें ये इतराज़ात है, मुझे ऐसा नहीं होता। रूटीन मैटर मैं आपको बता रहा हूँ। होगा ये कि जी तमाम मिनिस्टर्स के पास जाएगी एज अ फॉर्मेलिटी, वो उसको देखेंगे, साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे और 3 रोज़ के अंदर थ्रू सर्कुलेशन वो जो पॉलिसी है मंजूर हो जाएगी। और ये मेरी आज जब बात हुई तो उनको मैंने कहा कि क्या इस चीज़ के इम्कानात हैं। माजरत मैं रोड पे ही खड़ा हुआ हूँ और इधर आपको डिस्ट्रॉशन भी आ रही होगी गाड़ियों के आने जाने की और बाकी मामला भी हैं। अच्छा, तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या इस चीज़ के इम्कानात हैं कि 16 अक्टूबर को तो ज़ाहिर है कन्फर्म है मैट्रिक का रिज़ल्ट,
16 اکتوبر کے ساتھ ہی کیا رزلٹ آ سکتا ہے انٹرمیڈیٹ کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 2 روز پہلے ہم رزلٹ جو ہیں ڈکلیئر کر دیں، یعنی کہ 14 کو۔ اب انہوں نے ڈیٹ نہیں بولی لیکن انہوں نے بولا کم از کم 2 دن پہلے ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے۔ مراد راس آج کہیں پریس کانفرنس کر رہے تھے، پریس ٹاک کر رہے تھے، ایک صحافی دوست نے پوچھا ان سے کہ سر رزلٹ کب آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی رزلٹ جو ہے وہ آئے گا 14 کو، جو مجھے بتایا گیا ہے، جو کنفرم ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے بورڈ بتا پائے گا، لیکن 14 کو امکانات ہیں، جس لیے آپ 14 کا ویٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا اب جی کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے مجھے بھیجے ہوئے ہیں، جس میں آپ لوگوں نے یہ پوچھا ہے، بہت سے سوالات ہیں جس میں آپ لوگوں نے چھوٹی سی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک، وہ یہ ہے کہ جی کیسے آپ لوگ تقریباً 20 دن ہو چکے یا 1 ماہ ہو چکا جب سے پیپرز ہوئے ہیں، اور بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی تیاری اچھی نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے، اور وہ دوبارہ پیپر دینا چاہتے ہیں، بھائی آپ لازمی پیپر دیں، لیکن وہ یہ جب پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو رزلٹ ڈکلیئر ہونے کے 45 دن بعد ہمیں امتحان دینا ہے، 45 سے کم ہمیں دن نہیں ملنے چاہیے، بھائی آپ کو 45 دن تو مل نہیں رہے۔ یہی تو دیکھیں، میں تو آپ کی بات آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں، لیکن جو بورڈ حکام ہوتے ہیں یا جو چیئرمین ہوتے ہیں یا منسٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ کی ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچے کیسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ 20 دن 1 ماہ ہو چکا ایگزامز ہوئے ہوئے سب کے، 1.5 ماہ بھی ہو چکا، تب تک پارٹی کر لیں، تب تک بیٹھ لیں، عیاشی کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب رزلٹ آئے گا، رزلٹ کے بعد آپ کو 45 دن چاہیے تیاری کے لیے۔ بھائی یہ کیوں؟ آپ ابھی کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ میں آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس بچے نے پیپر دینے ہیں وہ پیپر دے اور لازمی دے، لیکن تیاری کا وہ آغاز کر دے، ٹائم ویسٹ نہیں کریں۔ اگر آپ ٹائم ویسٹ کریں گے اور آپ اس چیز کا انتظار کریں گے بھائی جب رزلٹ آئے گا اس کے بعد مجھے 45 روز اگر نہ ملے تو میں شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا، رونا دونا کروں گا، اور مجھے 45 دن ہی چاہیے کیونکہ اس سے کم ڈیز میں میری تیاری ہو نہیں سکتی، ایسا نہیں ہوگا۔ 45 دن کوئی رول تو ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے اسپیشل قسم کے سرکمٹانسز ہیں، اسپیشل قسم کی سچویشن ہے، یہاں پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ رولز کے تحت نہیں ہو رہے، ایمرجنسی میں اسپیشل کیسز ہیں، اسپیشل فیصلے ہیں، اور بہت سے رولز کو گورنمنٹ خود ہی وائلیٹ کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے کیونکہ اسپیشل کیس ہے۔ اس لیے اب یہ امید نہ کیجیے، جو فیڈرل بورڈ نے آپ کو 10 نومبر کی ڈیٹ دی ہے غالباً، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ پنجاب میں بھی آپ کو 35 دن 30 دن یا 40 دن ملیں گے، یا ہو سکتا ہے 45 دن پورے ملیں، لیکن آپ یہ شکوہ مت کیجئے کہ میں 45 دن پورے چاہیے۔ آپ کو 45 دن تو کوئی دے نہیں رہا، آپ کو تو 70 دن دے رہا ہے، لیکن آپ ان 70 دن، مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں جو پورا دن تیاری کرتے ہیں۔ آج کل تیاری دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپرز اچھے نہیں ہوئے، آپ تیاری شروع کر دیں، آپ رزلٹ کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جب رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ 45 دن مانگیں گے، 45 دن اگر نہیں ملتے، آپ کو کم دن ملتے ہیں، پھر آپ تیاری نہیں کر پاتے، دوبارہ سے پھر آپ کو نیا چانس ملے نہ ملے اگلے سال کے کیا حالات ہوں گے۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے سب اسٹوڈنٹس سے کہ آپ جو ہے وہ 45 دن کا ویٹ نہ کیجیے، تیاری ابھی سے شروع کیجیے۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو میں سمجھتا ہوں سیریس اور سنجیدہ قسم کے اسٹوڈنٹس، انہوں نے تیاری اب تک شروع کر لی ہوگی، رزلٹ کا ویٹ وہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ کچھ سوالات جو ہیں جس کے لیے فون میں نے پکڑا جی، وہ آپ لوگوں نے بھیجے ہیں، جس میں آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی جو مارکس کی ڈویژن ہوگی، یعنی کہ جو سبجیکٹ ہم امپروو کرتے ہیں کیا اسی کے مارکس ہمیں ملیں گے یا تمام تر سبجیکٹس جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے ان کے بھی مارکس ملیں گے؟ میرا خیال یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی بات آپ کو بتاؤں، آئی ایم ناٹ این اتھارٹی، دس از ویری کلیئر، اور میں کوئی بورڈ آفیشیل نہیں ہوں، میں کوئی منسٹری سے نہیں ہوں، تو میری جو بات ہے، جو جرنلسٹ کی بات ہوتی ہے، بیسیکلی حکام کی بات ہوتی ہے، وہ حکام کی بات کو سن کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے چیئرمین فیڈرل بورڈ کا جب انٹرویو کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایک سبجیکٹ میں اگر وہ امپروو کرتے ہیں تو دوبارہ سے سارا فارمولہ اپلائی ہوگا اور وہ تمام سبجیکٹس پہ وہ اثر انداز ہوگا، اور جو پنجاب کی پالیسی ہوگی اس میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ کی جانب سے یہ سوال آیا کہ کیا ایک سبجیکٹ کو امپروو کرنے پہ ایک ہی سبجیکٹ کے پیپر کے مارکس اچھے ہوں گے یا پورے کے اچھے ہوں گے؟ تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اچھا، 9th اور 11th کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے میٹرک کا رزلٹ کب آئے گا؟ دے آر ناٹ شیور، کیونکہ وہ آئے گا ظاہر ہے جلد ہی، لیکن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی نا۔ آنیسٹلی میں نے اس حوالے سے بات کی ہے کیونکہ اس حوالے سے بات کرنا قبل از وقت ہوگا، کافی قبل از وقت ہوگا، تو وہ تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے، وہ میرے ظاہر ہے بڑی تو نہیں ہے۔ اچھا، فیڈرل بورڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی ایک ہفتے میں امکانات ہیں رزلٹ آنے کے،
اور امکان تھا بھی، لیکن ان کے کچھ مسائل ہیں. مسائل سے مراد ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رحمۃ اللہ عالمین اشرا چل رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی فیڈرل بورڈ جو ہے ادھر مصروف ہے. تو میں نے ویسے مجھے یاد ہے جب میں نے 3-4 روز قبل ایک انتہائی سینئر شخصیت سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتا دیجئے کہ 9th 11th کا رزلٹ کب آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا بھائی بٹ صاحب ابھی 1 ماہ تو ہوا ہے پیپر ہوئے، یعنی کہ 6 ستمبر کو انہوں نے غالباً مجھے بتایا کہ جی 6 ستمبر کو بھی ایگزامز اوور ہوئے ہیں. تو آپ یہ نہ کہیے کہ 1 ماہ میں ہم آپ کو رزلٹ دے دیں، پھر رزلٹ میں بچے خامیاں تلاش کریں اور کہیں جی مجھے مارکس کم مل گئے زیادہ مل گئے، کیونکہ ہیسٹ میکس ویسٹ. آپ کو جب جلدی میں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اس کے علاوہ امپروومنٹ کے حوالے سے بہت سے سوالات بچے پوچھ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا، ظاہر ہے کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی ہیں سب چیزیں، لیکن کوشش میں یہ کروں گا کہ 1-2 روز میں چیئرمین فیڈرل بورڈ کا خصوصاً امپروومنٹ کے حوالے سے انٹرویو کر لوں، اور پنجاب کا بھی جو ان کی جو ہیں وہ سیکٹری ایجوکیشن یا جو مسٹر ایجوکیشن ہے ان کا انٹرویو کر لوں، تاکہ امپروومنٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ کلیئر ہو سکے. پنجاب کے حوالے سے کوشش کیجئے کہ سوالات نہ ہوں، وہ اس لیے کہ پنجاب میں جو ہے وہ پالیسی آنے دیں، پالیسی پر ہم بات کریں گے، پالیسی کو دیکھیں گے، پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتائیں گے کہ بتایا کیا گیا ہمیں اور فیصلہ کیا ہوا اور اپروول کس چیز کا ہوا ہے. اسی طرح فیڈرل بورڈ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا، آئی بلیو کہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں کچھ کیوریز ہیں تو میں کوشش کروں گا، اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک، تو اس پہ الگ سے ہم ایک ویڈیو بنا سکیں، اس پہ بات ہو سکے. اور ہمیشہ کی طرح آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور آپ کی جو کیوریز ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. مزید کو کیوریز ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے والے کے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.